وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن قواما من أمتي يأتون يوم القيامة حسنات كالأمثال الجبال فيجعل الله هباء منثورا أو كما قال عليه السلام صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے زیبا ہے، جو لیس کمثلہ شیء کی صفات سے متصف ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید المرسلین امام اعظم امام المجاہدین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی رونق و بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور قیامت تک آنے والے اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے۔ حضرات محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ جس دور میں گناہوں کی اکثریت ہے، نیکیاں کرنے والے لوگ وہ بہت کم ملتے ہیں جو مستقل مزاج سے نیک اعمال کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج کی میری گفتگو کے اندر خصوصاً ان نیکوکاروں کا تذکرہ ہوگا جو نیکیاں بہت کرتے ہیں۔ بہت زیادہ نیکیاں کر لینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہمارے نیک اعمال کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے۔ یہ امید واثق اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چند چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نیک اعمال کریں تو آپ کے یہ نیک اعمال، آپ کی یہ نیکیاں اتھینٹک بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گی۔ اگر تو یہ جو گناہ میں نے چند ذکر کرنے ہیں، ان گناہوں کے اندر سے کوئی ایک گناہ بھی کسی بندے کے نیک عمل کے اندر آ گیا، پھر وہ کل یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں نے تیرے یہ نیک اعمال تیری فلاں خرابیوں کی وجہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیرے ظلم کی وجہ سے، تیری زیادتی کی وجہ سے، تیری سستی کی وجہ سے تیرے نیک اعمال برباد کر دیے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی توضیح کرنے سے پہلے یہ موضوع میں نے کیوں اختیار کیا ہے، اگرچہ پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہر مہینے میں بیان ہونا چاہیے، ہر سال میں کم از کم ایک مرتبہ یہ موضوع ضرور بیان ہونا چاہیے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر جو اللہ نے قرآن نازل کر فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کا گھر بیت اللہ اس کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ کا حکم ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو اللہ نے اس زمین پر اپنا بنایا، مکہ مکرمہ برکت والی جگہ جو ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اس کو تعمیر کر رہے ہیں۔ حکم اللہ کا ہے، باپ نبی ہے، بیٹا نبی ہے، سب سے افضل گھر، پہلا گھر اللہ کا تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز فجر کے بعد نبی علیہ السلام جب اپنا چہرہ مبارک اپنے صحابہ مقتدیوں کی طرف پھیرتے تو آقا علیہ السلام کیا فرماتے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تیرا نبی تجھ سے رزق طیب پاک رزق کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ میں نفع والے علم کا یعنی کہ قرآن حدیث کے علم کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دینا جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو جائیں۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلا مسالے بہت زیادہ ہیں وقت کی قلت کے پیش نظر کہ انبیاء کو بھی، صحابہ کو بھی، پہلے نبیوں کو بھی اگر کوئی فکر رہی ہے تو یہی رہی ہے کہ اللہ ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب آپ کی اور میری زندگی گزر رہی ہے، ہم نے نیک اعمال کیے بھی ہیں، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے۔ کیا تنہائی کے اندر کبھی 5 7 10 منٹ کی ہماری دعا زیادہ لمبی نہ کریں؟ میں گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم نے آنسو بہائے ہیں کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹیاں نیکیاں کی ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یہ نیک اعمال کی قبولیت کا فکر مجھے ہی نہیں، یہ بڑے بڑوں کو نیک اعمال کی قبولیت کا فکر ہے۔ آئیے اب چلتے چلتے چند ایسے گناہ، چند ایسے کیڑے جس طرح یہ دیمک لکڑ کو کھا جاتی ہے، یہ اس طرح بندے کے نیک اعمال کو کھانے والے کیڑے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے صحابہ، میں اپنی امت کے ایسے گروہوں کو جانتا ہوں، ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں، ایسے حاجیوں کو جانتا ہوں، میں ایسے زکاتیوں کو جانتا ہوں، میں ایسے جہادیوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامتی، میرے صحابہ قیامت والے دن آئیں گے، حسناتی، ان کی نیکیاں ہوں گی، کالامثال الجبال الدھاما، جس طرح یہ پہاڑ ہے بلند۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن فَيَجْعَلَ اللَّهَ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ذرات کی طرح بکھیر دیں گے، اللہ ان کی کوئی قدر نہیں کریں گے، کوئی مول نہیں پڑے گا۔ سیدنا ثوبان پریشان ہوئے صحابی رسول، یا رسول اللہ صرف ہم لنا، ایسے بدبختوں کی بد نصیبوں کی صفات بیان کیجئے، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرف صحابی فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر کوئی ایک ذرہ بھی نیکی لے کے آئے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے قدردان ہیں۔ ایک طرف پہاڑوں جتنی نیکیاں وہ ذرات کی طرح اللہ بکھیر دیں گے۔ اللہ کے محبوب اب گناہ بیان کرنے لگے ہیں۔ نوجوانوں غور کیجئے، نوجوان بیٹیوں غور کرو، یہ موبائل کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، یہ چلانے والے، یوز کرنے والے غور کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان کا گناہ یہ ہوگا، ان کے اندر کمی یہ ہوگی۔ میرے صحابہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوها، تنہائی کے اندر وہ اپنے اللہ کی عزت کا، غیرت کا، اپنے اللہ کے جلال کا خیال رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ آج کے دور کے اندر تفسیر کی جائے، تنہائی کے اندر موبائل کا غلط استعمال کرنے والے ہوں گے، تنہائی کے اندر انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں اپنے بچوں کے موبائلوں کے اندر، آپ کے بچوں کے موبائلوں کے اندر جو مواد ہے، کیا یہ مواد ان کی نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود آج ہم نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں کیوں باندھ لی ہیں؟ آج ممبر و محراب سے اٹھنے والی یہ صدائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں، اس پر ہمیں یقین نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں اے جد میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، ہاں جی، جب یہ میٹھا ہے تو دیکھا جائے گا، قبر جب ہوگی دیکھا جائے گا، محشر کا میدان ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ ترازو لگائیں گے دیکھا جائے گا۔ نہ میرے بھائی، فَيَجْعَلَ اللَّهَ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ذرات کی طرح بکھیر دیں گے۔ اور یہیں پر بس نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یاخذون من اللیل کما تاخذون، فرمایا وہ اس طرح گناہگار نہیں ہوں گے ایسے نمازیں پڑھ لی نہ پڑھی، فرمایا وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد گزار ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے،
میرے صحابہ جس طرح تم اللہ کے شدائی ہو، تم اللہ کے محب ہو، تم اللہ کی باتیں کرنے والے ہو، صحابہ اسی طرح وہ عبادت گزار ہوں گے، یاخذون من اللیل، صبح وہ سحریوں میں اٹھ کے استغفار بھی کرنے والے ہوں گے، لیکن ایک وہ تنہائی کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم کا بالغ بنا دیں گے۔ کہاں جائیں گے آج کے میرے نوجوان؟ کہاں جائیں گی نوجوان بیٹیاں؟ کہاں جائیں گے یہ بزرگ جو موبائل استعمال کرتے ہیں اور چسکے لیتے ہیں فیس بک کے، واٹس ایپ کے؟ معذرت کے ساتھ یہ بیان کرنا میرا حق ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ یہ سمجھے یہ ایک مقناطیس ہے، جو انٹرنیٹ موبائل کو یوز کرتا ہے نا، اللہ کی قسم بڑے بڑے پگڑیوں والوں کی پگڑیاں انہوں نے برباد کر کے رکھ دی ہیں اس موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے نے۔ بڑے بڑے گھروں کی عزتیں وہ بازاروں کے اندر آ چکی ہیں اس موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ اور خدا را اپنی بچیوں کو بچائیں، اپنے نوجوان بچوں کو بچائیں اس فتنے سے، کہیں کل قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ وہ کہیں ابو جی آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کیا، آپ کو تو سب کچھ پتا تھا، آپ کو تو پتا تھا۔ یہ نہ ہو ان کا گریبان آپ کا گریبان ہو، ان کا ہاتھ ہو۔ اس سے پہلے اپنے گھروں پہ کنٹرول کرو، اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچاؤ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو دوسرا کیڑا ملتا ہے، جو دوسرا عمل ملتا ہے جس کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ بندے کی زبان کے آوارہ بول ہیں۔ 1 منٹ کے اندر ایمان تول کے رکھ دیتے ہیں۔ بظاہر کسی کو کلین شیپ دیکھ کے کہتے ہیں یہ اس نے تو داڑھی نہیں رکھی، اس کو تو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا اگر کسی بندے نے کسی کو کہا یہ پکا جہنمی ہے، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، یہ پکا جہنمی ہے، اس کو اللہ نے بخشنا نہیں، فرمایا جو کہنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہلے جہنم کے اندر پھینکے دے گا، اور جس کے لیے کہا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا۔ 1 منٹ کے اندر ہماری زبانیں یہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لیتی، یہ دیکھتی نہیں یہ امام مسجد ہے، یہ خطیب ہے، یہ ہمارے محلے کی معزز شخصیت ہے، یہ خاندان کی معزز شخصیت ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے۔ 1 منٹ کے اندر ہم اپنی زبان سے اس طرح کا بول نکالتے ہیں، اس طرح کی آگ اپنے نامہ اعمال کو لگاتے ہیں، اصل کے اندر اس کا کچھ نہیں جاتا۔ یہ اللہ کے نبی کی اب حدیث سنیے، فرمایا میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا، ایک بندہ جنت کے کنارے پر کھڑا ہوگا، جنت کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوگا، اس کو قریب ہے کہ اگلا قدم اس کا جنت کے اندر چلا جائے، لیکن اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک آوارہ بول، نبی علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک آوارہ بول اس کو جنت کے کنارے سے اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ 70 خریفہ، فرمایا 70 سال وہ جہنم کے اندر جاتا چلا جائے گا، جاتا چلا جائے گا۔ سب سے نیچے والے درجے کے اندر جس کے اندر منافقین ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زبان کے آوارہ بول بولنے والے ان کی نیکیوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، ایک بول کی وجہ سے آپ دیکھیں اس نے قبر کی منزلوں کو طے کیا، دنیا کی سختیوں کو جھیلا، محشر کا میدان 50,000 کے جو برابر سال کے برابر اس کو جھیل لیا، اس نے ترازو پل صراط کراس کر لیا، جنت کے کنارے پر کھڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے گا، ایک زبان کے آوارہ بول کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیں ہماری مجلسیں، ہماری میٹنگیں، اگر دکان پر ہیں تب بھی، اگر کوئی رشتہ داروں کی محفل جمی ہے تب بھی، اگر کوئی دیر بعد رشتہ دار ملنے کے لیے آ گیا ہے، سارے رشتہ داروں کے ہم نے عیب کھولنے ہوتے ہیں، تب بھی کوئی مجلس ہماری بچی ہے جو اس گناہ سے پاک ہو۔ کہاں جائیں گے؟ اپنے مال کی فکر کیجئے، یہ مجھے اور آپ کو فکر نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول، وہ اس طرح دسترخوان لگا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، دسترخوان سامنے پڑا ہے، دسترخوان پہ طرح طرح کے مشروبات پڑے ہیں، کھانے پڑے ہیں، اور زاروں کتاب رونا شروع کر دیا۔ ان کا بیٹا سوال کرتا ہے ابو جی افطاری کیجئے، آپ کھانا کھائیے۔ فرمایا بیٹا نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے میری نیکیوں کا صلہ مجھے دنیا کے اندر تو دینا نہیں شروع کر دیا۔ صحابہ کی طرف دیکھیں، اعمال کی قبولیت کی فکر آخرت کی طرف دیکھیں، اس کے اندر
ان کے اندر. فرمایا وہ سیدنا حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، جب ان کو شہید کیا گیا ان کے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اور یار مصعب بن عمیر تو مجھ سے زیادہ اللہ کے ولی تھے. جب ان کو کفن دیا گیا، اگر ان کا سر مبارک ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. بیٹا کہیں ایسا تو نہیں میرے اللہ نے میری نیکیوں کا صلہ مجھے دنیا میں دینا شروع کر دیا ہے. فبکا، رونے لگ گئے، روتے روتے دسترخوان سے اٹھ گئے. اپنے مال کی قبولیت کی فکر کیجئے. اگلی جو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کا دل ٹھیک نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے. دل ٹھیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر ریاکاری آ جائے، شہرت پن آ جائے، اشتہاری آ جائے، مشہوری آ جائے دل کے اندر. ایسے بندے کے بھی اعمال اللہ برباد کر دیتے ہیں. کل قیامت والے دن جہنم بھڑکائی جائے گی. جہنم کے اندر سب سے پہلے زانی کو نہیں پھینکا جائے گا، جہنم کے اندر سود خور کو نہیں پھینکا جائے گا، جہنم کے اندر چور کو نہیں پھینکا جائے گا. جہنم بھڑکائی جائے گی. جہنم کے اندر سب سے پہلے پھینکا جائے گا سخی کو پھینکا جائے گا. جہنم کا ناشتہ کروایا جائے گا عالم سے کروایا جائے گا، خطیب سے کروایا جائے گا. جہنم کا ناشتہ اگر کروایا جائے گا شہید سے کروایا جائے گا. شہادت کا رتبہ بڑا رتبہ ہے، خطابت کا رتبہ بڑا رتبہ ہے، یہ سخاوت کا رتبہ اللہ کے راستے میں دینا بڑا رتبہ ہے. یہ 3 رتبے اسلام میں سب سے بڑے ہیں. لیکن اتنے بڑے رتبے والے جہنم کا ایندھن کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، پوچھا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، ماذا تعمل، کیا عمل کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ میں میدان جہاد میں گیا، میں نے کفار سے معرکہ لڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. یہ محلے والے گواہی دے رہے ہیں میری شہادت کی. ایک عالم کو لایا جائے گا، خطیب کو لایا جائے گا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ میں نے بڑے واز کیے، بڑے لوگ میری وجہ سے توحید پرست بنے، بڑے لوگ میری وجہ سے انہوں نے توبہ کی، بڑے لوگوں نے توبہ کر کے اللہ تیرے در پہ جھکنے والے بنے. تیسرے کو لایا جائے گا، اللہ بڑی بیٹیوں کے سر پر میں شفقت کرنے والا، اللہ بڑے میں آستانوں کو تیرے گھروں کو آباد کرنے والا، بڑے یتیموں کے میں سہارے بننے والا. لیکن اللہ فرمائیں گے کالا کذبتا، تو جھوٹا ہے، اس کو بھی کہا جائے گا. تینوں کے لیے اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، سارا کچھ اس لیے نہیں کیا تیرا اللہ راضی ہو جائے، بلکہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شہید کے لیے، عالم کے لیے اور میرے بھائیوں سخی کے لیے. آپ عامی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. اگر ریاکاری ان کے نامہ اعمال کے اندر بھی آ جائے، فرمایا فَصُوِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. ذرا میری طرف دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا. فرمایا جس طرح ایک مرے کتے کو اس طرح ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے روڑی پہ پھینکا جاتا ہے، فرمایا کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے. اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچائیے. اب 2 بندے بیٹھے ہو نا، 4 بندے ایک مجلس بیٹھی ہو، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے میری لات اتنے ہو جائے. ہاں جی، میری لات اتنے ہو جائے. وہ کہتا میں نے رمضان کے اندر میں نے 20 افطاریاں کروائی. کہتا میں نے بھی رمضان کے اندر اگلے مہینے پورے مہینے کا میں نے اعلان کر دیا. ہاں جی. وہ کہتا میں نے 3 قرآن پڑھے، وہ کہتا میں نے 4 قرآن پڑھے. اور میرے بھائی جس کے لیے پڑھی ہے اس نے لکھ لیے ہیں، اس کے فرشتوں نے لکھ لیے ہیں. کیوں اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہو؟ آئیے رمضان المبارک کا درد پوری زندگی کے لیے اپنے سینے کے اندر بٹھائیے. اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی فکر کیجئے، اپنے ہاتھوں سے بیڑا غرق نہ کیجئے. آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. آج دلوں میں نفرتیں بھرنے والے، یہ بہن کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یہ ایک دوسرے سے صلح نہ کرنے والے، دلوں کے اندر منو ٹنو حسد بغض کینہ چھوٹے سے دل کے اندر بھرنے والے، یہ اللہ کے پیغمبر کی روایت کو غور سے سنیں، نیک اعمال کرنے والے. سنیے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا. میرے صحابہ جی یا رسول اللہ. فرمایا فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا چھوٹا سا ایسا ٹکڑا ہے. اکثر روایت میں بیان کر چکا ہوں چونکہ موضوع کے مطابق ہے. فرمایا اذا صلح الجسد کلہ، فرمایا جب یہ ٹھیک ہو جائے سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، میرے صحابہ جب یہ بگڑ جائے سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے. صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ ما ہی، وہ آخرت کے دیوانے تھے. فرمایا اللہ کے پیغمبر وہ کون سا ہے؟ فرمایا الا وحی القلب، اے لوگوں وہ تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے. اگر انسان کا دل حسد سے پاک نہ ہوا، بغض سے پاک نہ ہوا، کینے سے پاک نہ ہوا، اگر برادری والوں سے، محلے والوں کے ان لڑائی جھگڑوں سے پاک نہ ہوا،
تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے ہی نیک انسان غالباً سیدنا ابراہیم بن ادن یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے بزرگ استاد بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کا دل جتنا کالا ہوا نا اس کی قبر بھی اتنی کالی ہوگی، اس کی قبر بھی اتنی کالی ہوگی۔ وہ اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، حاسد بندے کا عمل اور جو بندہ کینہ دل کے اندر رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، نفرتیں پالنے والا ہے، وہ ایک مسلمان تو نفرت امیز ہوتا ہی نہیں ہے یار، مسلمان تو مسلم ہوتا ہے، وہ فرما بردار ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے، اس کی مخلوق کا بھی فرما بردار ہوتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ درگزر کرو یار، اس کے اندر بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، فرمایا ایک بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا بندہ، مشرک بندہ جو اللہ کی ذات سے شرک کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پکا جہنمیوں کی صف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ آئیے قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت حرام کر دیتے ہیں، جہنم واجب کر دیتے ہیں، جہنم واجب ہو جاتی ہے ایسے بندے پر۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا کرے۔ اور چوتھی اور پانچویں چیز، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عامل عملا، اب دیکھیں نیکیاں کری جا رہی ہیں، خرچہ کری جا رہے ہیں، ہاں جی وہ اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، لیکن اگر نہیں چیک کر رہے تو یہ والا کام نہیں چیک کر رہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا من عامل عملا، کوئی بھی عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، فلیس علیہ امرنا، فرمایا اس پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوتی، وہ میرا طریقہ نہیں ہوتا، فہو رد، فرمایا وہ قبول نہیں ہوتا بلکہ مردود کر کے بندے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے اپنی خوشیوں کو، ہم نے اپنی غمیوں کو، ہم نے اپنے طور طریقوں کو اگر کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اگر کسی بندے کا عمل سنت سے خالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کے عمل کو بھی قبول نہیں فرماتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر معاملات ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے بنیادی چیزیں بتائی ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو ان آستانوں سے، ان خانقاہوں سے، ان گدیوں سے پاک کیجئے، شرک سے پاک کیجئے، اور اسی طرح عمل کیجئے، سنت کے مطابق کیجئے۔ یار ہمارا پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ آپ نے کام کرنا ہے، اس سے آپ کے والد صاحب کو یا آپ کی والدہ کو یہ فائدہ پہنچے گا، تو کیا ہماری اتنی جرات بھی نہیں ہے مجھ سے پوچھیں آپ کہ قاری صاحب یہ قرآن کے اندر آیا ہے، یہ حدیث کے اندر آیا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھامو رکھو گے میرے صحابہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت حدیث کے اندر لکھی ہے، اور قرآن یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا حوالہ مانگ لیں، اس کے اندر کوئی گستاخی تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گستاخی والا پہلو تو نہیں ہے۔ یار یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے، پوچھا کریں علماء کرام سے، اتنے خرچے کرواتے ہیں، کروانے کے باوجود حضرت یہ حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا کسی صحابی کا عمل ہے؟ میرے بھائی یہ درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اصل کے اندر تو یہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہمارے جو اسی مسجد کے خطیب ہیں حضرت مولانا عمر فاروقی صاحب، وہ پتہ نہیں کہ کیا معاملہ بنا، اچانک سے ان کو فون کیا، ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، یہی شبہ لگ رہا ہے کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، تو اس لیے تھوڑا سا خطبہ لیٹ بھی شروع ہوا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ چند گزارشات رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع میں کہتا ہوں کہ یار سال میں ایک دفعہ ضرور بیان ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمارے گھروں کا اس فتنے نے بیڑا گرک کر رکھا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، نیکیاں بھی کری جا رہے ہیں، گناہ بھی کری جا رہے ہیں، اگرچہ اللہ کا